فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد سید عزیز الرحمن شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کی یہ مبارک نشست ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، اور اس مبارک نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا اور ہم سب کا بیٹھ کر کوئی دین کی بات کرنا، کوئی لوگوں کی پریشانی دور کرنا، یہ ڈسکشن جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے اور آپ کے اور ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو گزشتہ کل سے ہم نے جو اپیل لانچ کی ہے اور آج بھی اس پر ہم جاری رکھیں گے، وہ ہے یتیم بچوں کے حوالے سے اورفنز کی اپیل۔ گزشتہ کل میں نے کافی تفصیل بتائی تھی اس میں کہ ہمارا کیا پروسیس ہے، کس طریقے سے ہم غزہ اور فلسطین کے اندر ان اورفنز کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان اورفنز کے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پھر بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوتا ہے، تاکہ درمیان میں کوئی بندے کا دخل نہ ہو کہ کوئی بندہ جو ہے کسی اور کو جو ہے پیسے پہنچا دے یا ایسے ہی رسید بنا لے اور یہ وہ۔ تو یہ سارا پروسیس ہمارا جو ہے کل میں نے بتایا تھا سلیکشن کے حوالے سے، کہ جو بے گھر ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ جن کے پاس پروف آف ایڈریس نہیں ہے، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ، تو جن کو کوئی اور ادارہ نہیں لیتا، چونکہ دوسرے اداروں جو لیتے ہیں وہاں پر اورفن ہاؤس وغیرہ جو ہیں وہ پروف آف ایڈریس مانگتے ہیں، تو جن کو دوسرا کوئی اور ادارہ نہیں لیتا ان کو جو ہے ہم لوگ ماشاءاللہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج بھی جو ہے ہماری اسی کے اوپر اپیل جاری رہے گی، اور کیا زبردست ہوگا کہ اگر آپ جو ہے آج افطار سے پہلے ایک یتیم بچے کی یا چند یتیم بچوں کی اسپانسرشپ کر لیں۔ ایک جو بہت ہی اہم بات کل میرے ذہن میں آئی، اور کاش کہ وہ بات پہلے کبھی ذہن میں آئی ہوتی، کبھی میں نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے بات نہیں کی پہلے، جو ہے وہ پوائنٹ میں آج مختصراً بتا دیتا ہوں، پھر میں شاہ جی کی طرف چلوں گا تاکہ کچھ چھوٹا سا مختصر کوئی آپ کے سامنے وہ کلام پیش کریں انشاءاللہ۔ تو کل جو بات ذہن میں آئی وہ عجیب خدا کی طرف سے، کہ دیکھیں جب ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ کوئی پانی کا نلکا لگا دیں، کوئی فوڈ پیک ڈونیٹ کر دیں، کوئی واٹر ویل کر دیں، یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، وہ آئٹمز ہیں جو ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی ایک مسجد اسپانسر کر دیں، ایک کسی کا گھر اسپانسر کر دیں، واٹر پلانٹ اسپانسر کر دیں، یہ سب مٹیریلز ہیں جو ہے۔ تو ہم آپ کی اسپانسرشپ کرا رہے ہیں کوئی مٹیریلسٹک چیز سے، کوئی آئٹم سے، کوئی پروڈکٹ سے، اور اس پروڈکٹ کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کا نام جائے، یعنی جس سے مسجد ہے اس پہ نیم پلیٹ لگتی ہے، واٹر ویل ہے اس پہ نیم پلیٹ لگتی ہے، تو آپ کا نام اس پہ ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب اس کے اسپانسر آپ ہیں، یہ کون اس کا اسپانسر ہے، ایٹ لیسٹ نام پتہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ہر چیز، یہاں تک کہ مسجد بنانا بھی ایک جو ہے مطلب مٹیریلسٹک اپروچ ہے، لیکن جب آپ ایک یتیم بچے کو اسپانسر کر رہے ہیں یا ایک بیوہ کو، ویڈو کو اسپانسر کر رہے ہیں، تو یہ آپ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہے، سبحان اللہ، انسان ٹو انسان سبحان اللہ، جو ہے۔ اس یتیم بچے کے اوپر کوئی آپ کی نیم پلیٹ نہیں جاتی بالکل۔ تو سبحان اللہ، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ بھئی آپ روزہ دار ہیں کہ نہیں، سبحان اللہ، جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ چونکہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں حج پہ جا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی ہاں زکوٰۃ دے رہا ہے، جو ہے تو جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں
وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزہ کسی کا ہے یا نہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے حساب سے یتیم بچوں کا بھی معاملہ ہے، ویڈو کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ آپ کو اپرچونٹی دی کہ آپ ایک پروڈکٹ کے بجائے ایک انسان کو اسپانسر کریں یا چند بچوں کو آپ اسپانسر کریں، اور آپ کا لنک کسی آئٹم، کسی مٹیریل یا کسی پروڈکٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ہوگا ایک لیونگ شخص کے ساتھ، ایک زندہ شخصیت کے ساتھ۔ اس کے اوپر کہیں اس کے ماتھے پر یا اس کے سینے پر آپ کی نیم پلیٹ نہیں جائے گی، بٹ اس کے دل میں پتہ ہوگا اس کو کہ اس کا دل آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ اگر آپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے میں مطلب یعنی یہ پوائنٹ سامنے آنے کے بعد یقین کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ بھائی اس کی جزا کیا ہوگی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تو دیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ساتھ میں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یتیم بچے کی کفالت کے اوپر، ان کا خیال رکھنے کے اوپر، ان کا نہ ڈانٹنے کے اوپر آیتیں آئی ہیں، لیکن اس کا اصل اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو دیں گے، چونکہ جو ہے وہاں پر آپ کی کوئی نیم پلیٹ نہیں جاتی۔ تو لہٰذا جو ہے مجھے جتنے بھی مجھے لوگ فالو کرتے ہیں اور جتنے بھی جو ہے میرے چاہنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گا کہ آج اس بات کی وجہ سے آپ کم از کم ایک بچے کی اسپانسرشپ ضرور کریں انشاءاللہ۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں اور چلتے ہیں شاہ جی کی طرف افطار ٹرانسمیشن میں ذرا رونق ڈالنے کے لیے۔ جزاک اللہ امام صاحب، میں کل سے ماشاءاللہ سن رہا ہوں کہ آپ نے یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے یہ اپیل ہمارے بہن بھائیوں کے سامنے رکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم بچوں کی کفالت اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں گزر گیا جمعہ کا دن، ابھی افطار ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کریں گے اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس حوالے سے میں 1-2 شعر ترغیباً عرض کرتا ہوں، چونکہ وقت بڑا ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے اس وقت۔ ملاحظہ فرمائیے: بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، یہاں سے زندگانی تیری خالی ہاتھ جائے گی، فقط کرنی تیری دنیا میں تیرے ساتھ جائے گی، وہاں کے واسطے بھی کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، نہ عزت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت کام
आएगी, अरे नादान सोचा है तेरा अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। MashaAllah. MashaAllah, Jazakumullah. What do you think? Beautiful, Maulana. Beautiful, MashaAllah. Waqai balai kar, bala hoga. Now you need to translate. If you do good, good will happen to you. And if you do bad, bad will happen to you. SubhanAllah. That's the main chorus. And if you want to give me the rest of the lyrics, I'll translate the lyrics No, as you well. need to translate fully. Okay. Shall I sing it? Oh. No, I'm not singing. I don't want to spoil the mood of everyone by you singing. No. Basically, if you do good, good will happen to you. If you do bad, bad will happen to you. That's the main maqsad of this, of the kalam. सोचने के बारे में भी कुछ कहा था. वो भूल गया. ये इसमें यही मैसेज दिया गया है कि दुनिया में जो आप करके जाओगे वही आगे वही होगा. और अच्छे अमाल, नेक अमाल, सदका जारिया, जैसे माशाल्लाह ये अपील जारी यतीमों के साथ ताउन, यही करनी जो आगे काम आएगी. बिल्कुल बिल्कुल. माशाल्लाह इशारा दिया गया है. और सुभान अल्लाह, जो बात मैंने मतलब पहले कही थी कि एक ह्यूमन के साथ ह्यूमन को कनेक्ट करना. जी जी बेशक. Yeah, that orphan project is such that is connecting you not with a product but with human to human. So subhanallah, what Shahji read falls within the line of that, mashallah, fits in nicely, alhamdulillah. So what was your message about this? Absolutely, Imam Sahib, you know, this heart-to-heart thing, you know, exactly, you know, when we donate towards hand pumps and, you know, all these items, these are, you know, physical, materialistic things, but subhanallah, just like when someone teaches the Quran or teaches ilm, is heart-to-heart, and exactly this is, I think, part of that as well. When you convey and you look after an orphan, it is heart-to-heart. So, yeah, in fact, you know, I was thinking earlier that we should call this project heart-to-heart. Subhanallah. Under which basically any human sponsorship falls within that. Subhanallah. So like we have WASH project. Yes. Right. In WASH you have hand pump, water well, water filtration plant, water tanker, Yes. water bottles, anything to do with water. So heart to heart, you're sponsoring orphan, you're sponsoring widow, you're sponsoring a student. Anything to do with, Yeah. with heart to heart. That That's was right, heart to heart, yes. subhanallah, is under You that. know, assisting prisoners, Subhanallah, absolutely. you know, sponsoring treatment for patients and so on. Not hospital project or like that, but sponsoring one-to-one treatment. Subhanallah. Yeah. So let's call it heart to heart, and we'll have a copyright on this. So I hope nobody else goes with it. Because you never know what happens in this humanitarian world, mashallah. So Jazakumullah khair. Who will go for heart to heart project tonight, inshallah? Subhanallah. Yeah. Within that, right now, we can bring two categories in front of you, widow sponsorship and orphan sponsorship. And then, inshallah, we'll be showing you orphans' profiles after Iftar, inshallah. Soon after Iftar, we will start appeal. And I want basically every one of you to be glued with TV today and watch basically the profiles of orphans today that we present. Now, we don't present profiles for widows. Right? Someone asked a valid question that you show orphans, why not widows? Widows because many widows are in hijab. Yes. Right? And you know, it's not nice to make profile of women and so on, this and that. Is a bit too much. Yeah. So we don't want to go too extreme. And for many years, we tried to do appeal without showing profiles of orphans, just by name only. And I wish that a response at that time would have been just as good as we received after showing profiles. So for orphans, we have to show, sadly, but it is, in a way, it's there to connect you, mashallah, from the very beginning moment,
pre-donation moment, it connects you with the child. You know, subhanallah, orphan profiles will come for Gaza, Palestine also, for Pakistan also. Someone could be similar to your name. Yes. You know, that could connect you. Someone could look like someone basically in your family. That could connect you. So try to find the connection between yourself and orphan children, and be their parents and guardian, inshallah, tonight. Apart from that, of course, we have basically food pack project, Ramadan food pack, which is again very much needed. We have Iftar meal project, which is very much needed. Very important project we have, a few projects. Shelter inside Syria. You know, one house in Syria, 2-bedroom house. There are two categories. A small 2-bedroom house is £3,000, but those are very few. New village we constructing is £3,750 each. Subhanallah, £3,750 for large 2-bedroom house. So like large mean basically 25% bigger than the other houses we done, 25% bigger than £3,000 one. So you can sponsor that. You can sponsor Gaza Hospital. The shortfall for one day for Gaza Hospital is £555, and we only need 365 people. That's it, 365 people. And this is one project we would rather complete in Ramadan instead of basically appealing for it after Ramadan. So if we don't complete any of this project in Ramadan, we will have to carry on appealing for it out of Ramadan also. For Syria shelters, our target is 1,000 homes. Right. Similarly, for Pakistan housing, also we will be looking at 1,000 houses in Pakistan. Yeah. For Gaza Hospital, the target is 365 people, coming up with £555, inshallah. And then there are all the projects, you know, wheelchair, sewing machine, hand pump, water well. You know, there is drop-down menu on the screen, so you can select from that. From those who are not fasting, very, very important. Those who are not fasting, give your fidya from now. Instead of giving fidya after Ramadan or at the end of Ramadan, give from now. Because you're not fasting today, so today's fast fidya should go today, ideally. Right? Should reach people, beneficiaries today. So if you passed whole Ramadan one now, inshallah, then poor people could be fed every single day throughout Ramadan on your behalf from your fidya money. Fidya money has to go towards cooked meal. Yeah. It cannot go towards basically any other item. Yeah. So fidya, Quran declares clearly that you need to feed people. It'amu masakin. Right? So 60 people need to be fed during, ideally during Ramadan, if you are not fasting whole month of Ramadan. And this is basically for those people who are unable to fast at all. Even after Ramadan, they are unable to make it for it. Yeah, so Jazakumullahu khair. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. We'll move towards dua now, inshallah, and basically with the hope and expectation that inshallah you will call donation hotline and donate and connect with an orphan today. मेरी आवाज़ बैठ रही है, आप दुआ कर लीजिए. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. يا مسبب الأسباب ثبت أسبابنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، افطار کا وقت تیرے سامنے تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہماری عبادات کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. یا اللہ الخیر فاؤنڈیشن کے ساتھ جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں ماشاء اللہ ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی جناب سے بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما. یا اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں بھی عطا فرما. جن شرور و فتن سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، یا اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو ہم میں سے ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ اگر ان کی مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین اکرام، ابھی 2 منٹ باقی ہیں تو ابھی افطار نہ کیجیے گا. انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد جو ہے ہم افطار کی دعا کی طرف چلیں گے. Any quick message in last? Absolutely, I think, seeing the food packet in front of us reminded me of, subhanallah, like we are just sitting here and you sitting at home and you are, getting ready for iftar and the food is getting on the table. There's millions of people around the world, and this is not an exaggeration. There's millions around the world right now who, subhanallah, are sitting with their families as well, and iftar is there as well, and they've been fasting all day. But subhanallah, they don't have the luxury of the food we have on our table right now. They don't have, subhanallah, even, the different kinds of food and different kinds of drinks and the different kinds of, fried fruit and different fruits, subhanallah, on their table. Right now, they're sitting around the table, around the dastarkhan, but they have a glass of water and maybe some old bread that they'll be dipping into the water and they'll be eating from that. And subhanallah, tomorrow, they'll do the same, and the day after, they'll do the same. There are millions of families today at this very moment, subhanallah, who don't have food to eat with their families, who will go to sleep on a hungry stomach. You, my brothers and sisters, watching and after seeing all the foods on our table and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives, we subhanallah should also think of them. We should think of them because subhanallah, they are our brothers, they are our sisters, because they are those people who recite the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which binds us together as one nation, as one ummah. So my brothers and sisters, I would request you, come forward and also inshallah donate towards the food packs and towards iftar meals around the world inshallah. So inshallah, make sure whilst you open your iftar and whilst you're opening your iftar, inshallah, one of you goes online or calls to the donation hotline and also donates a food pack or donates towards the iftar meals inshallah. ماشاءاللہ، مطلب سمپل میسیج یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ کا اہم کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر افطار بہت اہم کام ہے تو ہم دوسروں کو بھی افطار کرائیں. کھانا کھانا بہت اہم کام ہے تو رمضان میں ہم دوسروں کو بھی جو ہے فوڈ پیک دیں. اسی طریقے سے جو ہے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم علاج کراتے ہیں تو ہم دوسروں کو علاج کی سہولت دیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو دوسروں کو تعلیم کی جو ہے اپرچونٹی دیں. ہم خود نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دوسروں کو بھی مسجد بنا کر کے دیں. ہمارا خود کا بھی گھر ہوتا ہے، ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنا گھر بنائیں تو اسی طرح دوسروں کا بھی گھر بنائیں. ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پانی کی سہولت دیں. جو ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ آپ جو ہے ایک نل کا لگوائیں یا یہ وہ، لیکن سال میں 1-2 دفعہ ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہیں، ہمیں اللہ نے پھر اس کے اوپر مزید مطلب مال و دولت سے بھی نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، تو ہم وہی کام دوسروں کے لیے بھی کریں. چلتے ہیں افطار دعا کی طرف.